السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت امام علی علیہ السلام سے جڑے چند واقعات آپ کی گوش گزار کریں گے۔ لازمی آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ایسے واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والے ہیں جن سے آپ کی زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے دن اللہ نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ بس دوستو یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، روز محشر اللہ جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا کسی کے دل توڑنے والے کو دے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، قتل کرنا اور دل توڑنا، ان دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ بات جو یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی وہ جی پاتا ہے۔ اللہ نے روز محشر بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کی جائیں گی اور اس کے مقدر میں دوزخ لکھ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا دنیاوی زندگی میں بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، کسی کا دل توڑنا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بتا رہے ہیں تو ایک اور واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر مٹی اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر پر عمامہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام رکے اور فرمانے لگے کہ آئے اللہ کے بندے، کیوں بے حال بیٹھے ہو؟ بس یہ سننا تھا اور وہ شخص رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا، یا علی، آپ اللہ کے ولی ہیں، میں ایک حقیر انسان ہوں، آپ کا کردار پاک ہے اور میرے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی خواہش اور گناہ شامل ہے، یا علی میری مدد کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، پوچھو کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں کسی سے پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بے درد زمانے نے مجھ سے میرا پیار چھین لیا۔ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے کلیجے سے میرا دل نکال لیا ہو۔ یا علی میری مدد کریں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا پیار مجھے واپس مل جائے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا پیار تمہیں واپس مل جائے تو ہر فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج کی روشنی طلوع نہ ہو تب تک یا ودود ہو، یا رحمان ہو، یا اللہ ہو، یا رحیم ہو کا ورد کرتے رہو۔ چند ہی دنوں میں تم اپنی محبت پاؤ گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے ایک اور واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ پیار کیوں نہیں ملتا، پیار نہ ملنے کی وجہ کیا ہے۔ اس زمین پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ دودھ کے لیے روتا ہے۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ رو رو کر دودھ مانگتا ہے۔ کبھی وقت پر اس کی فریاد کو پورا کیا جاتا ہے، کبھی نہیں۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، کبھی کھلونے کے لیے تو کبھی کسی اور چیز کے لیے رونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز میسر ہوتی ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ دن گزرتے رہتے ہیں اور وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بغیر تکلیف کے کچھ نہیں ملتا تو بس وہ بالغ ہو جاتا ہے اور کسی انسان سے پیار کرنے لگتا ہے۔ کبھی وہ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے جو آسانی سے پیار مل رہا ہے یہ پیار کرنے والا میرے قابل نہیں، یا اس میں کوئی عیب ہے، یا تو یہ مجھے سمجھتا ہی نہیں۔ وہ ایسے لوگوں اور کاموں کے پیچھے بھاگتا ہے جو مشکل اور دشوار ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن میں اس کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے وہ کبھی خاص نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ عمل زمین پر دیکھ کر جو ہم سے سچا پیار کرتا ہے
اس کے بدلے میں اسے وہ پیار نہیں ملتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہارے پیار، خلوص اور سچائی کے بدلے تم سے پیار نہ کرے تو اس میں تمہاری خامی نہیں بلکہ وہ بد نصیب ہے، کیونکہ وہ پیار کا عادی نہیں بلکہ ٹھکرائے جانے کا عادی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات شیئر کیے ہیں جن میں سچا پیار کیوں نہیں ملتا، کسی کا دل توڑنے کی سزا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرے نصیب قسمت کو بدلنے کا سب سے آسان عمل کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا قسمت کو بدلنا اللہ کے اختیار میں رکھا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، وہ کیسے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا جو انسان زمین پر چلتے ہیں ان انسانوں کے لیے ایک فرشتے کو منتخب کیا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ زمین پر رہنے والے انسانوں پر غور و فکر سے دیکھے۔ جو انسان اللہ کی مخلوقات کے لیے غلط سوچے تو وہ وہی خرابیاں جو وہ دماغ میں سوچے وہ اس کے آنے والے وقت میں لکھ دی جائیں۔ یاد رکھنا جو انسان جیسا سوچے گا اس کا نصیب ویسا ہی ہوگا۔ جو انسان جس کے بارے میں جیسا سوچے گا وہ آنے والے وقت میں اسی کے سامنے آئے گی۔ یاد رکھنا اللہ کسی کا برا نہیں کرتا، انسان کی بری سوچیں انسان کے مقدر کو برا بناتی ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ ہمارا یقین کمزور ہے لیکن اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے، دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کا مقرر نہیں وہ مخلوق مقرر نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو، راستے میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہوں، پھول ہوں یا کچھ بھی ہو، وہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دوستوں سے گلہ شکوہ کرنا چھوڑ دو، آپ کی زندگی اور بھی خوبصورت ہونے لگے گی۔ عشق کرنا ہے تو اپنے رب سے کرو، جہاں نہ تو بے وفائی ہے، نہ ہی رسوائی ہے، اور نہ ہی کوئی جدائی ہے۔ اگر زندگی میں وفا ہی کرنی ہے تو صرف اپنے ماں باپ سے کرو۔ آپ اپنا مستقبل فوری نہیں بنا سکتے، لیکن آپ اپنی عادتیں فوری بدل کر اپنا مستقبل ضرور بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت کے بارے میں پہلے سے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے اگلے لمحے، اگلے روز، اگلے مہینے یا اگلے سال کیا کروانے جا رہی ہے۔ یعنی جو کچھ ہماری تقدیر میں ہمارے لیے کرنے کو لکھ دیا گیا ہے وہ خود بخود ہمارے قدم اس کام کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بدقسمت وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے چاہے خوش نہ ہوں، مگر آج بھی آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو، یعنی کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر موتی مٹی میں بھی گر جائے تو پھر بھی قیمتی رہتا ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اگر نیت صاف ہو
تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس بابرکت دن کے موقع پر اس خاص ویڈیو کو، خوبصورت میسیج کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے، کسی کا دل ٹوٹنے سے بچ جائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، ایسی خوبصورت ویڈیوز، سبق آموز باتیں اور دل کو دہلا دینے والے واقعات روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔